کہ تنہائی میں اکیلے میں ننگے ہو کر نہانا کیا اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ بہت سی لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بالکل ننگے ہو کے نہیں نہا سکتے، جسم پہ کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور پہنے ہوئے ہونا چاہیے. تو کیا یہ ضروری ہے یا اس کی اجازت ہے کہ انسان کے جسم پر کچھ بھی نہ اور وہ نہا لے؟ ومن تستر، اور جس نے ستر کیا یعنی کچھ پہن کے نہایا، فالتستر افضل، تو تستر جو ہے یعنی چھپانا اپنے آپ کو وہ زیادہ بہتر ہے. وقال بعض عن نبی عن جدہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، من الناس، لوگوں سے. یعنی ایک تستر کا مطلب یہ کہ لوگوں سے بالکل بچ کے چھپ کے نہایا جائے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہو کہ جس سے اس کے مخصوص سے چھپ سکے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے، یعنی لازم نہیں ہے اگرچہ بہتر ہے. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل، تھے بنی اسرائیل، یغتسلون عراتا، ننگے نہایا کرتے تھے. ينظر بعضهم الى بعض، ان میں سے بعض کو دیکھتا تھا، یعنی ایک حمام میں جیسے گھس جاتے تھے اور سب ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے. وکان موسیٰ یغتسل وحدہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تو سب کے سامنے نہیں نہاتے تھے. فقالوا، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں، واللہ، قسم اللہ کی، ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا، نہیں روکتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نہائے ساتھ ہمارے، الا مگر یہ کہ انہ آدر، وہ بڑے خصیوں والا ہے، یعنی اس کے جسم میں نقص ہے اس لیے ہم سے چھپاتا ہے. فذهب مرتن، تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گئے، یغتسل، غسل کرنے کے لیے. فوضع ثوبہ، تو انہوں نے رکھے کپڑے اپنے، علی حجر، ایک پتھر پر. ففر الحجر بثوبہ، تو پتھر لے اڑا ان کے کپڑے، پتھر ہی کپڑے چرا کے چلا گیا. یہ ایک معجزہ ہے ان کا. فجمع موسیٰ فی اثرہ، تو دوڑ پڑے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے. یقول، کہنے لگے، ثوبی، میرے کپڑے، یا حجر، ہے پتھر، ثوبی یا حجر. حتی نظرت بنو اسرائیل، یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے دیکھ لیا، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو. فقالوا، تو انہوں نے کہا، واللہ، قسم اللہ کی، ما بموسیٰ بن بأس، موسیٰ کو تو کوئی تکلیف نہیں، یعنی ان کے جسم تو صحیح سلامت ہے. واخذ ثوبہ فطفق بالحجر ضربا، تو انہوں نے اپنا کپڑا پکڑ لیا پتھر سے اور پتھر کو مارنے لگے. فقال ابو ہریرہ، واللہ انہ لندب، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم بے شک اس میں، یعنی اس پتھر میں البتہ نشان ہے، بالحجر، پتھر کے، ستتن، 6، اور سباتن، 7، ضربن بالحجر، پتھر کے ساتھ مارنے کی. یہ نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر مارنے لگے، پتھر کو پتھر کے ساتھ مارنے لگے، اور اتنا زور سے مارا کہ 6-7 نشان اس پہ عرصہ دراز تک باقی رہے. اگر کسی انسان کو پڑتا تو کیا حال ہوتا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ لگتا بہت بھاری تھے، اس لیے کہ وہ ایک شخص کو صرف گھونسا ہی لگایا تھا کہ وہ مر گیا، اور پتھر پہ مارا تو پتھر پہ نشان چھوڑ دیے. بڑی قوت والے تھے. فرعون سے جو مقابلہ تھا. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین ایوب یغتسل، کہ اس دوران کہ حضرت ایوب ایک دفعہ غسل فرما رہے تھے، عریانا، ننگے. فخر علیہ جراد، تو گر پڑے آپ پر ٹڈیاں، من ذهب، سونے کی. فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ، تو شروع ہو گئے ایوب علیہ السلام ان کو اکٹھا کرنا اپنے کپڑے میں. فناداہ ربہ، تو ان کے رب نے ان کو پکارا، یا ایوب الم اکن اغنیتک اما تری، کیا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا ان چیزوں سے جو تو دیکھتا ہے، یعنی تجھے اس سونے چاندی کی کیا ضرورت ہے، جو کچھ تجھے میں نے دیا ہے وہ تو اس سب سے زیادہ ہے. قال بلا وعزتک، کہتے ہیں ہاں اے رب تیری عزت کی قسم، ولکن لا غنا بی عن برکتک، کہ تیری برکتوں سے میں کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی تو جو بھی مجھے دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ فرمایا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی بھلائی تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں. تو گویا جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس بغیر کسی کوشش کے اور بغیر کسی لالچ کے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور برکت ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ میں تیری رحمت یا تیری اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. کتنا خوبصورت جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. ورواه ابراہیم عن موسیٰ ابن عقبہ عن صفوان عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب یغتسل عریانا، یعنی یہ حدیث اس لیے یہاں پر لائے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بغیر لباس کے نہا رہے تھے، یعنی بغیر کسی کپڑے کے جسم پر پہنے ہوئے انسان نہا سکتا ہے. باب التستر فی الغسل عند الناس، لوگوں کے سامنے اگر نہائے تو کپڑا پہن کے یا ستر کے ساتھ نہائے. عند الناس یعنی لوگوں کے پاس. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام ہانئ اخبرہ انہ سمع ام ہانئ بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی فتح کے سال، فوجدتہ یغتسل، میں نے دیکھا کہ آپ نہا رہے ہیں، وفاطمہ تسترہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کپڑے کی آڑ کیے ہوئے ہیں، اوٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی چھپا رہی ہیں آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور نہ ہو گھر میں یا کوئی اور نہ ہو اس موقع پر، تو کوئی بھی انسان، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کپڑے چینج کر رہا تھا تو دوسرا کپڑا پکڑ کے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ کہ اس جگہ پر اور شاید کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کپڑا پکڑوا کے ایک اوٹ کر کے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ساتھ ہی کھڑی ہوں گی، ایسی جگہ پہ کھڑی ہوں گی کہ جہاں سے وہ ان کو چھپا دے۔ فقال من هذه، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی، تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں، یعنی ام ہانی جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، وہ اس وقت گھر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، تو آپ کو پتا چلا کہ جیسے کوئی گھر میں آیا ہے، تو اب یہ بھی فکر ہوا کہ ہے کون۔ ویسے تو منع ہے نا کہ جب انسان کپڑے اتارے ہوئے تو باتیں وغیرہ نہ کرے، لیکن اگر ایسی بات ہو کہ مثلا باہر کوئی شور ہنگامہ ہو رہا ہے اور آپ کے بچے ہیں اور آپ اندر نہا رہے ہیں اور نہانے میں عموماً دیر بھی لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان اندر کھڑا ہو کے پریشان ہو، تو خواہ وہ نہا ہی رہا ہو، اس سے کیا جواز نکلتا ہے کہ ضروری بات جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ بعض اوقات بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی باتھ روم کے اندر کسی سے بات کر لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔